اللہ قرآن مجید میں دیکھیں جن بھائیوں نے ترجمہ لکھنا ہے تو وہ ترجمہ لکھ بھی لیں قرآن مجید پر. کوشش کریں کہ قرآن سامنے ہو تو بات زیادہ سمجھ میں آئے. آس پاس ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں، قریب جس کے پاس قرآن ہو. دیکھیں بھائی، یہ سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع ہے اور اس رکوع سے قرآن پاک کے اب احکامات کا سلسلہ شروع ہے. قرآن پاک آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب اوامرات اور منہیات کا مجموعہ ہے. اس کتاب میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنے کے لیے بتائی جائیں گی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے روکا جائے گا، منع کیا جائے گا. تو اب سلسلہ کلام شروع ہو رہا ہے اور اس تیسرے رکوع سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے احکامات میں سے سب سے پہلے حکم سے ابتدا کر رہے ہیں، جس کو توحید باری تعالی کہا جاتا ہے. ابھی نہ لکھیے گا، میں ترجمہ لکھواؤں گا، پہلے تھوڑا سا سمجھ لیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ پہلا حکم آ گیا. قرآن کا سب سے پہلا حکم جو تمام شرائع کے اندر اس سے پہلے سب سے پہلا حکم بن کر آیا ہے، ہر دور کے اندر سب سے پہلا حکم رہا ہے. اب اس حکم کی قرآن پاک کے تیسرے رکوع سے باقاعدہ ابتدا ہو رہی ہے. تو پہلا حکم آ رہا ہے، اعبدوا ربکم، اے لوگو بندگی کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. یہ پہلا حکم آ رہا ہے. تو اب یہاں سے ہماری گفتگو کا اہم ترین موضوع شروع ہو رہا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز اور جس مسئلے پر انبیاء علیہ السلام سے اقوام ٹکرائی ہیں اور انہوں نے مخالفت کی ہے، وہ یہی توحید باری تعالیٰ کا مسئلہ تھا. نبی جس طرح سے انسانیت کو اللہ پاک سے جوڑنے کی بات فرمایا کرتے تھے، لوگ اس طرح اللہ سے جڑنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. یہ وہ پہلا مسئلہ ہے جس پر قومیں اپنے نبیوں سے ٹکرائی ہیں اور نبیوں کی مخالفت انہوں نے کی ہے. اور اس مخالفت کی وجہ سے نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ جس کو قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا. کہیں پتھروں کی بارش ہوئی ہے، کہیں زلزلے آئے ہیں، کہیں آندھیاں آئی ہیں، کہیں چیخ کے ذریعے سے پوری قوم کے کلیجے پھاڑ دیے گئے ہیں، کہیں قحط اتارا گیا ہے، کہیں زمین کو پھاڑ کر پوری قوموں کو، پورے شہروں کو دھسا دیا گیا ہے. یہ سارا کا سارا سلسلہ جو ہوا ہے یہ نبیوں سے ٹکرانے کی وجہ سے ہوا، اور ٹکرانے میں سب سے پہلا مسئلہ تھا توحید باری تعالیٰ کا مسئلہ. اس مسئلے پر اقوام نبیوں سے ٹکراتی تھی. پھر اس ٹکراؤ کے نتیجے میں اللہ نبیوں کو ان کی مختصر جماعت کے ساتھ کامیاب و کامران اور غالب فرمایا کرتے تھے، اور ٹکرانے والوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کیا کر دیتے تھے. یہ وہ مسئلہ تھا جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشرکین مکہ نے سب سے پہلے ٹکراؤ کیا. تو پہلے ترجمہ آپ لکھ لیں، اس کے بعد پھر اس پر کچھ گفتگو ہو جائے گی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی. عبادت کرو، عبادت دو معنی بندگی کے ہیں. عبادت کرو یعنی بندگی کرو اپنے رب کی. الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو. اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی. رب کون ہے؟ اس کا تعارف، معرفت معبود. کون ہے تمہارا رب؟ الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو. والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمہارے آب و اجداد پیچھے سے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی. الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا.
والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے واسطے زمین کو بچھونا، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا، جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو فراشا، بچھونا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر نکالے اس سے میوے تمہارے لیے، یعنی تمہارے کھانے کے واسطے، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے واسطے، فاخرج، اخرج یخرج اخراجا بمانے نکالنے کے، پس پھر نکالے اس نے میوے، ثمرات پھل میوجات، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے واسطے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل اور تم جانتے ہو، فلا تجعلوا، سو نہ ٹھہراؤ، للہ اندادا، اللہ کے مقابل کسی کو نہ ٹھہراؤ اللہ کے مقابل، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ اللہ کے مقابل کوئی بھی نہیں۔ یہ بات تمہارے سامنے بالکل واضح ہے، دلائل بتا رہے ہیں، تمہارا دل اس کا اقرار کر رہا ہے، پھر تم خدا کے ساتھ دوسرے کو خدا کا مقابل، خدا کا برابر کیسے شریک کرتے ہو؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل، وانتم تعلمون، اور تم تو جانتے ہو۔ یہ دوسری آیت ہو گئی، پھر میں پڑھ دیتا ہوں پیچھے سے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے بنایا تمہارے واسطے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے واسطے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل، وانتم تعلمون، اور تم تو جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم ہو بیچ شک کے، اگر تم شک میں مبتلا ہو، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فی ریب، شک میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ہو شک میں، مما، اس سے، نزلنا کے اتارا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، اور اگر ہو تم شک میں، مما، اس سے، نزلنا اتارا، علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے پر، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر ہو تم شک میں اس سے کہ اتارا ہم نے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی، قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ بابا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم ہو شک میں اس سے کہ اتارا ہم نے اپنے بندے پر،
تو لے آؤ ایک سورت اس جیسی، فأتوا بسورۃ من مثلی، تو لے آؤ ایک سورت اس جیسی، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو، وادعوا دعوت سے، بلانے کے معنی میں، پکارنے کے معنی میں، اور بلاؤ شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اگر ایسا نہ کر سکو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو، فَإِن لَّمْ تھا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، یعنی تم، قرآن غیرت بھی دلاتا ہے نا، قرآن غیرت بھی دلاتا ہے، کہا پھر اگر نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، ان کو غیرت دلا جا رہی ہے، غصہ دلایا جا رہا ہے، اور نہیں کر سکتے، تم خواہ مخواہ کی بیکار کی محنت میں لگ گئے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ کر سکو، یعنی تم قرآن جیسی صورت نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں لا سکتے، دعویٰ بھی بڑا عجیب ہے قرآن کا، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تو پھر بچو، فَاتَّقُوا النَّارَ، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پھر بچو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، الناس آدمی، حجارہ مانے پتھر جس میں ڈالے جائیں گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، تیار کی جا چکی ہے کافروں کے واسطے، اعدت تیار کی جا چکی ہے، کس کے لیے؟ للکافرین، کافروں کے واسطے تیار کی جا چکی ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اچھے کام کیے، کس بات کی خوشخبری؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے واسطے باغ ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ان کے واسطے باغ ہیں، ان کے واسطے باغات ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے واسطے باغ ہیں، أَنَّ لَهُمْ کہ ان کے واسطے، ان کے لیے باغ ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، تجری من تحتها الانہار کہ بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب کبھی دیے جائیں گے، کلما جب بھی کبھی دیے جائیں گے، جب بھی دیے جائیں گے ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو، کلما جب بھی دیے جائیں گے ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو، کلما جب بھی رزقوا دیے جائیں گے وہاں کا کوئی پھل کھانے کے لیے، کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، جب کبھی دیے جائیں گے، جب بھی دیے جائیں گے ان کو، منہا ان کو، من ثمرة الرزق وہاں کا کوئی پھل، رزقا کھانے کو، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل تو کہیں گے یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے، قالوا کہیں گے یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، رزقنا من قبل جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے،
تو کہیں گے، یعنی جنتی کہیں گے، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے رزقنا من قبل جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے پھل ہوں گے، شکل ایک جیسی، رنگ ایک جیسا، لیکن ذائقے میں فرق ہوگا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے واسطے بیویاں ہوں گی پاکیزہ، اور ان کے واسطے بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وَلَهُمْ ان کے لیے، ان کے واسطے، فِيهَا اس جنت میں، ازواج بیویاں ہوں گی، مطہر پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھو میرے دوستو، سورۃ البقرہ کا یہ تیسرا رکوع اہم ترین موضوع کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ ابتدائی آیات کے اندر کل 2 مضامین ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 توحید باری تعالیٰ کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، دلائل عقلیہ کے ساتھ توحید باری تعالیٰ کو ثابت کیا گیا۔ نمبر 2 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو شبہات تھے، ان شبہات کا جواب دیا گیا ہے اور ان شبہات کا ازالہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا اور اس کے ضمن میں قرآن کے معجزہ ہونے کو بیان کیا گیا۔ یہ تو ہے ان 3-4 آیات کا خلاصہ۔ ان 4 آیات کے اندر 2 باتیں بنیادی طور پر ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 توحید باری تعالیٰ کو دلائل عقلیہ کے ساتھ ثابت کیا گیا۔ توحید، اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے، عبادت کے لائق، پرستش کے لائق، بندگی کے لائق، پکارنے کے لائق، فرما برداری کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ فرما برداری کرو تو صرف اس کی کرو، بندگی کرو تو صرف اس کی کرو، غلامیت کرو تو صرف اس کی کرو، پکارنا ہو اپنے مصائب اور حاجات کے اندر غائبانہ تو صرف اسی کو پکارو، عبادت کرو تو صرف اس کی کرو، نماز پڑھو تو صرف اس کے لیے پڑھو، روزہ رکھو تو صرف اس کے لیے رکھو، حج کرو تو صرف اس کے لیے کرو، زکوٰۃ ادا کرو تو صرف اس کے لیے کرو۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ تو پہلی چیز جو اس رکوع کی ابتدا میں ثابت کی گئی ہے وہ توحید باری تعالیٰ کا ثبوت دلائل عقلیہ کی روشنی کے اندر۔ ایسے دلائل ہم بیان کریں گے توحید باری تعالیٰ کو ثابت کرنے کے لیے۔ میں رب ہوں، میں تمہارا پالنہار ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ میں اس پر تمہارے سامنے ایسے دلائل ہے میرے بندو بیان کروں گا کہ تمہاری عقل اس کو مانے گی کہ واقعی اللہ ایک ہے۔ اللہ بیان کریں گے، یہ گفتگو گویا کہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ میں رب، اے میرے بندو، میں تمہارے سامنے اپنی توحید کو بیان کرنے کے لیے ایسے دلائل پیش کروں گا کہ جن دلائل کو سننے کے بعد تمہاری عقل اس کو تسلیم کرے گی کہ تمہارے رب کا کوئی ساجی، تمہارے رب کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ تمہاری عقل اس کو تسلیم کرے گی۔ جب تمہاری عقل اس کو تسلیم کر رہی تو تقاضا یہ ہے عقل مندی کا کہ پھر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر مسلمان ہو جاؤ۔ اور دوسری بات کہ اگر تمہارے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شبہ ہے تو اس شبے کا آسان ترین علاج یہ ہے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، اور تمہیں یہ شبہ ہے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اس کا آسان ترین علاج اور حل یہ ہے کہ اگر یہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سنا کر اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں اگر یہ خدا کا نہیں ہے تو تم ایسا کرو کہ اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اگر تم اس جیسی کوئی صورت بنا کر لانے میں کامیاب ہو گئے تو تسلیم کر لیا جائے گا کہ جیسے تم نے یہ کلام بنا لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز تم ایسا نہ کر سکو گے تو پھر یہ یاد رکھو کہ جب محمد علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں کلام سنا رہے ہیں اور وہ تمہارے درمیان کے اندر امی بھی مشہور ہیں اور انہوں نے کسی سے لکھا پڑھا بھی نہیں ہے،
اور ان کی بچپنا اور ان کی جوانی اور ان کے سارے 40 سال تمہارے سامنے گزرے ہیں، اور جس جگہ میں انہوں نے زندگی گزاری ہے نہ وہاں کوئی مدرسہ ہے، نہ وہاں کوئی کالج ہے، نہ وہاں کوئی یونیورسٹی ہے، اور نہ وہاں پر کسی عالم کا قیام ہے، نہ کسی واعظ اور خطیب کا وہاں پر بسترا ہے کہ جس کے وعظ اور نصیحت کی باتوں کو سن کر کچھ کلام جمع کر لیا جائے اور اس کلام کو جمع کرنے کے بعد پھر اس کو بیان کیا جائے۔ جس جگہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت و تعلیم پائی ہے، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی عالم کا آج تک گزر نہ ہوا۔ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کوئی عالم موجود نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے، یکا یک ایک امی محض، ایک ایسا انسان جس نے تمہارے سامنے آنکھ کھولنے کے بعد پرورش پائی ہے، اور اس کا تعلق کسی بھی عالم سے نہیں رہا، اور اس کا تعلق کسی مدرسے سے نہیں رہا، اس کا تعلق کسی معلم سے نہیں رہا۔ یکا یک 40 سال عمر گزرنے کے بعد وہ فصاحت و بلاغت کے ایسے کلام کو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے کہ جس کی مثال دنیا دینے سے قاصر ہے، عاجز ہے۔ تو اب اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام اس کا اپنا بنایا ہوا ہے، تم اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ، کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اگر نہ لا سکو اور ہرگز نہ لا سکو گے تو تم تسلیم کرو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ جو کلام سنا رہے ہیں یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے اتری ہوئی وحی ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ جب وحی ثابت ہو گئی تو وحی کس پر اترا کرتی ہے؟ وحی نبی پر اترا کرتی ہے۔ جب وحی کا ثبوت ہوا تو رسالت کا ثبوت اس کے ضمن میں خود بخود آ گیا۔ پہلے ماننا پڑے گا کہ یہ وحی ہے، اور جب وحی ثابت ہوئی تو رسالت خود بخود، اس لیے کہ وحی کس پر اترتی؟ وحی اللہ تعالیٰ نبیوں پر اتارا کرتا ہے، نبیوں کے علاوہ کسی پر وحی نہیں آتی۔ جب وحی کا ثبوت ہوا تو رسالت کا ثبوت خود بخود ہو گیا۔ تو یہ دو باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، اور اس کے ضمن کے اندر منکرین کے لیے تحدید ہے، اور ان کے لیے زجر ہے اور تخویف ہے کہ دیکھو اگر تم اس کے باوجود بھی ضد اور عناد پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ ایسی آگ میں ڈالے گا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اور دیکھو اگر تم نے بات کو مان لیا اور تم نے بات کو تسلیم کر لیا اور تم مومن بن گئے اور تم نے اپنی زندگی کو سنوار لیا، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے، جن کے پاس ایمانی کردار بھی ہے، ایماندار بھی ہیں اور کردار بھی ان کا نیک ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہشت کے باغات بنا رکھے ہیں، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہاں پر ان کو رزق دیا جائے گا اور ان کو پھل دیا جائے گا، کھانے کو مختلف قسم کی چیزیں دی جائیں گی، اور ایسے مشابہ بشکل ہوں گی، ہم مثل ہوں گی کہ ان کو دیکھنے کے بعد وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی مزیدار چیزیں ہیں جو ہمیں پہلے بھی ملی ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر ان کا سرور بڑھے گا، ان کی فرحت بڑھے گی، اور وہاں ان کے دل جوئی کے لیے، دل کا سامان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیویوں کا انتظام کر رکھا ہوگا، اور وہاں اس جنت کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر مانو گے تو یہ سارا سامان تمہارے لیے، اور اگر نہ مانے تو تمہارے کو جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ یہ باتیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی۔ دیکھیے جی قرآن مجید میں دیکھیں آپ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اب الفاظ کو حل کرنا ہے۔ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں اس کے حل کو دیکھیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، الناس کا لفظ آیا، الناس کا لفظ آیا۔ قرآن پاک کے اندر خطاب عموماً دو طرح سے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر یا ایھا الناس کہہ کر۔ جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب ہوگا تو اس سے مراد خاص اہل ایمان سے گفتگو ہوگی، تو اس سے مراد خاص، اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے وہ بندو جو مجھے مان چکے ہو، جنہوں نے مجھے تسلیم کر لیا، مجھ پر ایمان لے آئے، تو اب گفتگو خاص مجمع سے ہو رہی۔ لیکن جب یا ایھا الناس کا خطاب آئے گا تو اب اس خطاب کے ذریعے سے گفتگو عام ہوگی، اس خطاب کے ذریعے سے گفتگو عام ہوگی، عام گفتگو کی جا رہی۔ اس کے اندر خواص بھی اور عوام بھی، سارے کے سارے، اور جتنے بھی مذاہب اور فرق ہیں اور جتنے بھی انسان ہیں وہ جس مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، سب سے گفتگو ہو رہی۔ چونکہ اب یا ایھا الناس کا لفظ یہاں لائے، اس میں دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پچھلے دو رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے گروہی اعتبار سے، تقسیم کے اعتبار سے کل کتنی جماعتوں کا تذکرہ کیا؟ ایمان والے، اور دوسرے کافر، اور تیسرے منافقین۔ تو اب چونکہ تین جماعتیں تھیں، ایک جماعت اس میں ہدایت یافتہ ماننے والی جماعت تھی،
اور 2 جماعتیں اس میں منکرین کی جماعت تھی جس میں کفار اور منافقین آ گئے. تو اب پچھلے رکوع کے اندر چونکہ 3 جماعتوں کا تذکرہ کر دیا گیا تھا، اس لیے اب اس رکوع کے ابتدا کے اندر انہی 3 جماعتوں سے اللہ سبحانہ و تعالی کلام اور گفتگو کرتے ہوئے ان 3 جماعتوں کو اللہ تعالی ایک متفق علیہ چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ایک ایسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں جو کائنات کے اندر ہر زمانے کے اندر تمام نبیوں کی شرائع میں اور تمام نبیوں کی زندگی کے اندر وہ متفق علیہ رہی ہے، اور وہ توحید کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سورۃ الاعراف کے اندر ہے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آ کر اسی بات کی قوم کو دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. حضرت ہود آئے اور انہوں نے بھی آ کر اپنی قوم کو اسی کی دعوت دی اور کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی پرستش اور بندگی کرو جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. حضرت صالح علیہ السلام آئے، وَإِلَىٰ عَادٍ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. صالح علیہ السلام آئے اور انہوں نے بھی قوم سمود سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم مدین سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی ہمارا الہ نہیں ہے. اور پھر اللہ نے اس توحید کی دعوت کی نسبت سارے نبیوں کی طرف کری، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول اور نبی بھیجے سب کی طرف ہم نے یہی وحی کی ہے کہ نہیں عبادت کرنی مگر صرف الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں لہذا اس اللہ کی عبادت کرو. سورۃ الانبیاء کے اندر یہ آیت موجود ہے. تو سورۃ الاعراف، سورۃ الانبیاء، سورۃ الطٰہٰ، سورہ یاسین اور قرآن پاک کی بیشتر صورتوں کے اندر یہ مضمون تفصیل کے ساتھ آیا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. اب اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے، اس لیے اب ساری جماعتوں کو اور سارے مذاہب والوں کو صرف اس کی دعوت دی جائے گی. تو یا ایھا الناس کے اندر چونکہ پیچھے 3 جماعتوں کا ذکر تھا اس لیے 3 جماعتوں کو خطاب کر کے کہا، اے لوگوں بندگی کرو اپنے رب کی. تو اب یہاں پر بندگی ہر ایک کے لیے اس کے معنی کے اعتبار سے ہوتی چلی جائے گی. اب فرض کریں کہ یہاں پر گویا کہ ہم یہ تصور کریں کہ یہ دعوت کفار کو دی جا رہی ہے، تو اب کفار کے لیے یہاں پر معنی ہوگا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کافرو اعبدوا ربکم، کفر کو چھوڑو توحید کو اختیار کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کافرو اعبدوا ربکم، کفر کو چھوڑ دو، انکار چھوڑ دو، کیا کر لو؟ توحید کو اختیار کر لو. اب اگر یہاں پر منافقین کو دعوت ہے تو اب منافقین کے اعتبار سے مانا ہوگا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے منافقو نفاق چھوڑ دو، اعبدوا ربکم، اخلاص سے اللہ کو مانو. تمہارا یہ جو ماننا ہے یہ اخلاص سے، تم دل سے نہیں مانے ہوئے زبانوں سے اقرار کر رہے ہو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے منافقو، اے منافقین کی جماعت، اعبدوا ربکم، نفاق کو چھوڑ کر اخلاص سے اللہ کی عبادت کرو. اگر ایمان والوں سے خطاب ہے تو اب مانا ہوگا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے میرے بندو تم مجھے پہلے بھی مان چکے ہو، اب بھی تمہارا رب تم سے کہتا ہے تم چونکہ مان چکے ہو اس لیے نافرمانی کیے بغیر اللہ کی اطاعت کرتے رہو. اعبدوا ربکم، اللہ کی عبادت کرو نافرمانی نہ کرو. اعبدوا ربکم، اللہ کی عبادت کرو نافرمانی نہ کرو. ایک طبقہ وہ ہے ایمان والوں میں جو اللہ پاک کی نافرمانی بھی نہیں کرتا، جن کو متقی کہا جاتا ہے، پرہیزگاروں کا اعلیٰ درجہ. تو ان کے اعتبار سے مانا ہوگا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے میرے وہ بندو، اے میرے بندو جنہوں نے میری عبادت کی ہے نافرمانی بھی نہیں کری، وہ کوشش کرو کہ موت تک اسی طرح جمے رہو. اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو کرتے رہو. واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، سورۃ الحجر میں فرمایا واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. کب تک عبادت کرنی؟
اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو. تو بندو جو نافرمانی سے بھی بچے ہوئے ہو وہ کوشش کرو اس بات کی کہ عبادت کے اوپر موت تک کے لیے جم جاؤ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے دنیا کے انسانوں، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی عبادت کرو. عبادت کے ساتھ اللہ کی صفات میں سے کون سی صفت لائے؟ رب. اللہ کی صفات تو بے شمار ہے نا، لیکن یہاں پر صفت لائے ہیں ربوبیت کی. ربوبیت کی صفت لانے میں کیا راز تھا؟ کس وجہ سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کو بیان فرمایا؟ تو بالکل نقطہ واضح ہے کہ رب کس ذات کو کہا جاتا ہے؟ رب اس ذات کو کہا جاتا ہے جو عدم سے وجود بخشے اور وجود بخشنے کے بعد عدم سے وجود دے، اور وجود دینے کے بعد آہستہ آہستہ تدریجن اس کی تربیت و پرورش کر کے اس کو حد کمال پر پہنچا دے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عدم سے وجود دے دے. رب اس ذات کو کہا جاتا ہے جو عدم سے وجود بخشے، اور پھر وجود چھوٹا سا تھا، اس کی تربیت کری، پرورش کری، پالتا رہا، پالتے پالتے پرورش کرتے کرتے اس شے کو حد کمال تک پہنچا دیا. اس ذات کو رب کہا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا عبادت کرو اپنے رب کی، یعنی تمہاری عقل بھی مانے گی کہ اللہ کی عبادت ضروری ہے، اس لیے کہ تم کو وجود کس نے دیا؟ رب بتا رہا ہے، لفظ رب بتا رہا ہے کہ تم کو نابود سے بود کیا، نیز سے ہست کیا، اور تمہارا کائنات میں وجود نہ تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کتنا طویل زمانہ انسان پر ایسا گزرا ہے کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز، انسان قابل ذکر چیز نہ تھا. کتنا طویل زمانہ گزرا کہ تو انسان قابل ذکر چیز نہ تھا. ہم نے تجھے نطفے سے پیدا کر قابل ذکر بنایا، اور ایسا قابل ذکر بنایا، ایسی صفات دی، ایسا علم دیا، ایسا عمل دیا، ایسی شان دی، ایسی شکل و صورت دی، اور ایسا تجھے ہنر دیے، اور تجھے اتنا باکمال بنایا کہ رہتی دنیا تک اب تیرا نام چل رہا ہے. لوگ تیرے نام سے تجھ کو یاد کرتے ہیں، حالانکہ تو عدم میں تھا. عدم سے وجود دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو رب کس ذات کو کہا جاتا ہے جو عدم سے وجود دے دے؟ پھر وجود دینے کے بعد اس مختصر سی مخلوق کو پرورش کر پال کر، اس کی پرورش کر اس کو کھلا پلا کر اس کو حد کمال تک پہنچا دے. تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو کس کی؟ اپنے رب کی. تو تمہاری عقل اس کو مانے گی کہ تمہارا وجود نہ تھا، اس نے وجود دے دیا. تم بہت جنین ضعیف الخلقت تھے، اس اللہ تعالیٰ نے تمہاری پرورش کا سارا انتظام کیا، اور سب کچھ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا، اور اس کا انتظام کرنے کے بعد تمہاری پرورش کر کے تمہیں بالکل پٹھا جوان بنا دیا، تمہیں عاقل و بالغ بنا دیا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اعضاء کی قوت عطا فرما دی. تو یہ حد کمال پر پہنچایا رب نے ہے. تو جس رب نے تمہارے ساتھ اتنے احسانات کیے ہیں، تو اب تم خود ہی بتاؤ کہ اس کی عبادت نہ کی جائے تو کس کی عبادت کی جائے؟ اعبدوا ربکم، اس پروردگار کی عبادت کرو. عقل کا تقاضا ہے اس پروردگار کی عبادت کرو. عبادت کس چیز کا نام ہے؟ یہ میں نے سورۃ الفاتحہ میں بھی بتایا تھا، لیکن یہاں دہرانا ضروری ہے، اس لیے کہ عبادت کا مفہوم ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اصل میں عبادت کا معنی ہے اپنی پوری طاقت مکمل فرما برداری میں صرف کرنا. اس کا نام کیا ہے؟ اپنی پوری طاقت کو مکمل فرما برداری میں لگانا، اس کا نام عبادت ہے. اہل لغت نے عبادت کا معنی یہ ذکر کیا ہے، اپنی پوری طاقت مکمل فرما برداری میں لگانا. لکھ لو اس کو، اپنی پوری طاقت مکمل فرما برداری میں لگانا، صرف کرنا، اور خوف و عظمت کی وجہ سے نافرمانی سے دور رہنا. خوف و عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا، یہ کیا ہے؟ عبادت. اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے عبادت کا بڑا شاندار ترجمہ کیا ہے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ہونہار ہیں، چشم و چراغ ہیں، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے عبادت کی تعریف یہ کی ہے کہ عبادت کہتے ہیں اپنے ظاہری و باطنی اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دینا.
عبادت کس چیز کا نام ہے؟ اپنے ظاہری و باطنی اعضاء کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا، اس کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ زبردست عبادت کی تعریف ہے، اور ایسی جامع ترین تعریف ہے کہ عبادت کی جتنی بھی تعریفیں اہل عرب نے کی ہیں ان تمام کی تمام تعریفوں کو یہ تعریف حاوی ہے۔ اپنے ظاہری و باطنی اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دینا، ہمارا ظاہر بھی اللہ کی مرضی کے تابع، ہمارا باطن بھی کہیں گے یہ بندہ اللہ کی عبادت والا بن گیا، یہ واقعی عابد ہو گیا، اس کو بندگی کا درجہ مل گیا کہ اس کی آنکھ، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا سوچنا اور اس کے اندر کے تمام اعضاء، اس کے دل کے دھڑکنے کی کیفیت، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مرضی کے تابع ہو گئیں۔ یہ دیکھتا ہے تو رب کی مرضی کو سوچ کر، یہ بولتا ہے تو رب کی مرضی پر، یہ سنتا ہے تو رب کی مرضی پر، یہ چلتا ہے تو رب کی مرضی پر، یہ پکڑتا ہے تو رب کی مرضی پر، یہ سارے کے سارے کام اس کے اللہ کی مرضی کے تابع ہو گئے، اس کا نام عبادت ہے۔ تو عبادت کا معنی بندگی کرنا، اور بندگی کہتے ہیں انسان محبت و عظمت کے ساتھ اللہ کے سامنے انتہائی تذلل کا اظہار کرے، یہ عبادت ہے۔ انتہائی محبت و عظمت کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے تذلل کا اظہار۔ اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اے لوگو اللہ کی بندگی کرو، بندگی۔ اس لیے ہمارے مولانا محمد احمد لاڈ صاحب مدظلو بڑے بیان کے نہ فرما رہے تھے کہ ارے بندے ہو بندے بن کر رہو، بندے ہو بندر بن کے نہ رہو۔ اللہ نے کیا بنایا؟ بندے۔ تو جو بندہ ہوتا ہے وہ بندہ بن کر رہتا ہے، بندہ ہے بندر بن کر نہ رہے، بندہ ہے بندگی کرے۔ اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو۔ اور عبادت صرف نماز روزے کے کر لینے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف نماز روزے کے کر لینے کا نام نہیں ہے، یہ عبادت کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن عبادت تو اس چیز کا نام ہے جس کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کہا کہ اپنے ظاہری و باطنی اعضاء کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا۔ اس طرح مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی کا ہر سیکنڈ کیا بن جائے گا؟ عبادت۔ آپ نے وہ مشہور قول سنا ہوگا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کہ کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا کہ حضرت مسلمان کی عبادت کے اوقات کون کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلمان بندہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس نے کہا حضرت کھانا پینا سونا جاگنا یہ سارے عوارضات بھی ہیں جو انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، پھر کوئی انسان 24 گھنٹے عبادت پر کیسے طاقت رکھ سکتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلمان کا کھانا سونا جاگنا اٹھنا بولنا پھرنا سب اللہ کی مرضی کے تابع ہونے کی وجہ سے عبادت بن چکا ہے۔ یہ سب کا سب کیا بن گیا؟ اس لیے ہمارا جاگنا بھی عبادت، سونا بھی، کھانا بھی، کاروبار کرنا بھی، بیوی کے پاس جانا بھی، بچوں کے پاس بیٹھنا بھی، نماز پڑھنا بھی، روزہ رکھنا بھی، حج کرنا بھی، جہاد کرنا، تبلیغ کرنا، درس میں جانا، رشتہ داروں سے ملنا، دوست احباب سے ملنا، پڑوسیوں سے ملنا، ہمارا کاروبار کرنا، ہمارا ملازمت کرنا، یہ سارا کا سارا کیا بن جائے گا؟ اللہ کی مرضی کے تابع جب ہمارے یہ سارے کام ہو جائیں گے تو عبادت بنتے چلے جائیں گے۔ عبادت کا مفہوم اتنا وسیع ہے، صرف نماز روزے میں مسلمان کی عبادت بند نہیں ہے، مسلمان 24 گھنٹے کے اندر عبادت میں ہے، اس کا ہر عمل خدا اپنے ہاں عبادت شمار کرے گا، بشرطے کہ اس کا وہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے مبارک طریقے کے تابع ہو جائے، اللہ کی مرضی کے تابع ہو، یعنی اللہ کی مرضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں صاف طور پہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی تابع داری کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ رسول کی تابع داری اللہ کی اطاعت کا نام ہے، جب تک رسول کی اطاعت نہیں اللہ کی تابع داری۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے دنیا کے انسانوں اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو۔ یہاں پر دیکھیں اللہ کی دو صفتیں اب آ گئی، شان ربوبیت اور شان خالقیت۔
ربکم کے اندر شان ربوبیت کا بیان ہے. الذی خلقکم، وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا، تو اس میں شان خالقیت باری تعالیٰ کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے اور تمہیں اس نے عدم سے وجود دیا ہے. تمہارا نام و نشان نہ تھا، اس اللہ نے تم کو پیدا کر دیا. اور پیدا کرنا یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اگر خدا تم کو پیدا نہ کرتا تو تم نیز تھے، عدم میں تھے، تمہاری کوئی پہچان نہ تھی. تمہیں یہ جو پہچان حاصل ہوئی، یہ پہچان اللہ کے پیدا کرنے کی وجہ سے. تو یہ بہت بڑا رب کا احسان ہے کہ اللہ نے پیدا کر دیا. کہا الذی خلقکم، اس اللہ نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور اس کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے. مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی مجھے تو میرے اماں ابا نے پیدا کیا ہے، میں تو اپنی اماں سے باہر آیا ہوں، لہذا میرا خالق تو میری ماں ہے، میرا باپ ہے. تو کہا نہ تیری ماں تیری خالق، نہ تیرا باپ تیرا خالق، نہ دادا نہ نانا. اس لیے کہ جو تم سے پہلے ہیں ان کو بھی کس نے پیدا کیا؟ ان کو بھی. اس لیے کہ دنیا کے اندر دیکھو ایک قانون ہے. انسان بکری کو پیدا ہوتا ہوا دیکھتا ہے کس سے؟ بکری سے. مرغی کو پیدا ہوتا ہوا دیکھتا ہے مرغی سے. گائے کو پیدا ہوتا ہوا دیکھتا ہے گائے سے. بکرے کو پیدا ہوتا ہوا دیکھتا ہے بکری سے. ہر مخلوق اس مخلوق کی اصل سے پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی. تو انسان یہ سمجھنے لگتا ہے انسان سے پیدا ہو رہا ہے، جانور سے پیدا ہو رہا ہے، پرندہ پرندے سے پیدا ہو رہا ہے، کبوتر سے ہو رہا ہے، کوے سے ہو رہا ہے، چیل سے ہو رہی ہے. اب ہمیں نظر آ رہا. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ساری کی ساری پیدائش کا جو نظام چل رہا ہے وہ اللہ پاک کے امر اور اللہ پاک کے حکم سے چل رہا ہے. اس لیے کہ اگر گائے تجھ کو گائے سے پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ سوچ کہ یہ گائے چلتے چلتے ایک آخری گائے کو جا لگے گی. تو جب کائنات میں اللہ نے سب سے پہلی گائے کو پیدا کیا تھا تو یہ بتا اس سے پہلے کون سی گائے تھی؟ اس کو کس نے پیدا کیا تھا؟ سب سے پہلی گائے کس نے پیدا کری؟ سب سے پہلا کوا کس نے پیدا کیا؟ سب سے پہلا کبوتر کس نے پیدا کیا؟ سب سے پہلا انسان کس نے پیدا کیا؟ تو سب سے پہلا انسان اللہ نے پیدا کیا. جب سب سے پہلا کبوتر اللہ نے، تو کبوتر سے کبوتر بھی اللہ پیدا کر رہا ہے. کبوتر سے کبوتر پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن کبوتر کو اصل کے اعتبار سے پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے. تو الذی خلقکم، وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی کس نے؟ یعنی تمہارے آب و اجداد، تمام انسان، تمام جنات، تمام ملائکہ، جتنے بھی تمہیں نظر آ رہے ہیں، تمہارا پورا کنبہ، قبیلہ، خاندان، آخر تک چلتے چلے جاؤ، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو اے لوگو، اللہ کی عبادت کا حق ہے اس پر کہ اس نے تم کو پیدا کیا، یعنی تمہارا خالق ہے، تمہارا خالق ہے. تو خالق کی عبادت کی جاتی ہے، خالق کی عبادت کی جاتی ہے. والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی کیا مطلب؟ کہ متقی بننے کے لیے توحید کو ماننا ضروری ہے. جب تک کوئی انسان توحید کا اقرار نہ کرے اور توحید کو کوئی آدمی حاصل نہ کرے، اس وقت تک وہ متقی. تقوی پیدا کرنے کا راز توحید، موحد بننا ہے. تقوی موحد بنے بغیر حاصل نہیں ہوگا. اس لیے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. دیکھو اس آیت کے پہلی اس آیت کے ابتدا کے اندر دعوت توحید تھی. اعبدوا ربکم، عبادت کرو، بندگی کرو اپنے رب کی. تو یہ کیا ہے؟ دعوت توحید ہے. دعوت آ گئی، توحید کی دعوت آ گئی. دعوت اتنی اہم ہے پورے قرآن میں چلے گی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، بندگی کرو اپنے رب کی. تو یہ دعوت توحید ہے. کیوں کرو عبادت؟ یہاں سے دلیل عقلی ہے. الذی خلقکم، اس لیے کرو کہ تمہاری عقل بھی مانے گی کہ تم کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. والذین من قبلکم، یہ دلیل عقلی نمبر 2. اور ان کو جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، نتیجہ عبادت کیا ہوگا؟ یہاں سے نتیجہ عبادت ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جب عبادت کرو گے اور توحید اختیار کرو گے، بندگی، تو بندگی کی وجہ سے اللہ تم کو کیا بنا دے گا؟ متقی بنا دے گا. تم متقی بن جاؤ. من الثمرات، پھر نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے واسطے.
فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل اور تم تو جانتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے الذی جعل لکم الارض فراشا سے دلیل عقلی جو بیان کیے ہیں، اس کے اندر یہاں سے آفاقی دلیل ہے۔ پہلی آیت کے اندر دلیل عقلی انفسی تھی کہ اپنی نفس میں غور کرو، تم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تمہارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ دلیل عقلی انفسی کہلاتی ہے، نفس یہ۔ اور اب اس کے بعد گرد و پیش کے اندر جو چیزیں پیدا کی ہیں اس کو کہتے ہیں دلائل آفاقی۔ عربی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دلائل آفاقی۔ آفاق چاروں طرف جو کچھ ہے یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اس میں سب سے پہلے ابتدا کری ہے زمین سے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ دیکھو جناب، اللہ نے تمہارے لیے زمین بچھائی ہے۔ اے بندو، اللہ کی اس نعمت کو پہچانو کہ خدا نے کتنی بڑی نعمت تمہیں عطا کری۔ اگر خدا نے زمین کو نہ بچھایا ہوتا تو تمہاری ساری ترقیاں ختم ہو جاتی۔ ہر ترقی کا راز زمین ہے۔ انسان کی ہر ترقی کا راز، آپ کی فیکٹریاں کس پہ بنی ہوئی ہیں؟ آپ کے ایئرپورٹ کس پہ بنے ہوئے ہیں؟ آپ کی ریل گاڑیاں کس پر چلتی ہیں؟ آپ کی موٹر کاریں کس پہ چلتی ہیں؟ آپ کے جہاز کہاں سے اڑتے ہیں؟ آپ کے جہاز کہاں اترتے ہیں؟ آپ کا اناج کہاں سے نکلتا ہے؟ آپ کا پھل پھول غلہ کہاں سے نکلتا ہے؟ آپ کے لیے پانی کہاں سے آتا ہے؟ اللہ نے زمین کو بچھا دیا ہے۔ تمام کی تمام بلڈنگیں، تمہاری تمام کی تمام تعمیرات، تمہاری ساری عدالتوں کے نظام، تمہاری ساری اسمبلیوں کے نظام اور تمہارے ساری رہائشی مکانات، تمہارے بنگلے، محلات، جھوپڑیاں اور تمہاری ساری کی ساری چلنے کے راستے، یہ سارا نظام اللہ نے زمین پر کیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے تمہارے لیے بچھونا بچھا دیا ہے، اور ایسا شاندار بچھونا بنایا جس کو نہ بالکل سخت بنایا نہ بالکل نرم بنایا۔ ایسا سخت کر دیا کہ اس کو کھودا نہ جا سکے، اور نہ ایسا نرم کیا کہ جناب کوئی چیز اس پہ ٹھہر نہ سکے۔ فرمایا دونوں کے درمیان رکھا۔ ایسا نرم کر دیا کہ جس پر تم ٹھہر بھی سکتے ہو، اور ایسا سخت کر دیا جس پر تم چل بھی سکتے ہو، جس پر تم جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے۔ دیکھو کتنا پیارا بچھونا اللہ نے تمہارے لیے بچھا دیا ہے، زبردست قسم کا، نہ اتنا سخت ہے کہ اس کو کھود نہ سکو، اس لیے کہ تمام تر تعمیرات زمین کو کھودنے کے بعد حاصل کی جاتی ہیں۔ تمام کی تمام ترقیاں زمین کو کھودنے کے بعد بنائی جاتی ہیں۔ اگر زمین کو اللہ تعالیٰ اتنا سخت کر دیتا کہ کوئی مشین اس کو توڑ ہی نہ سکتی، تو دنیا کے اندر کوئی بھی تعمیر ہمیں وجود میں نظر نہیں آتی، کوئی تعمیر نہیں ہو سکتی تھی، کچھ بھی نہیں بن سکتا تھا، کوئی روڈ نہ بنتا، کوئی راستے کے اندر پٹری نہ بچھائی جا سکتی، کوئی ایئرپورٹ کے لیے رن وے تیار نہ ہو سکتا، کوئی فیکٹری نہ لگ سکتی، کچھ بھی زمین کے اوپر نہ کیا جا سکتا اگر زمین کو اللہ تعالیٰ ایسا سخت کر دیتا کہ کوئی آلہ بھی اس کو نہ توڑ پاتا۔ اور اللہ پاک اگر اس کو بالکل نرم کر دیتا، گارے کی طرح، کیچڑ اور کائی کی طرح، دلدل کی طرح اللہ اس کو نرم کر دیتا، تو بتاؤ دلدل کی جگہ پر کوئی چیز ٹھہر سکتی؟ کوئی وزنی چیز اس پہ ڈالی جائے تو اس کے اوپر رک سکتی؟ وہ دلدل ہے، وہ بالکل نرم ہے، اور اتنی نرم ہے کہ اس پر کسی چیز کا قیام اور وجود ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ نے زمین کو تمہارے لیے کتنا شاندار بچھونا بنا دیا ہے کہ اللہ نے اس کو درمیانی بنایا۔ کہیں اللہ نے کچھ زیادہ سختی دے دی، کہیں اللہ نے کچھ نرمی زیادہ دی تھی، اور اکثر ہی جگہ کو اللہ نے اس کے بین بنا دیا۔ اس کے اوپر تم حل لگاتے ہو تو یہ تم سے حل لگانے میں یہ کھلتی چلی جاتی ہے، اور اگر تم اس کو سخت کاموں میں استعمال کرنا چاہتے ہو، یہ سختی کے کردار کو بھی ادا کرتی ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگوں کے اپنے اوپر ٹھہرائی ہوئی ہے، اتنا منو ٹن وزن اور اربوں خربوں منو ٹن وزن جو ہے اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، لیکن جس جگہ پر وزن ڈالا گیا یہ وزن کو لے کر اسی جگہ ٹھہری ہوئی ہے۔ وزن کی وجہ سے زمین ہل کر اس کو اپنے اندر نہیں لے جاتی۔ اللہ نے اس زمین کو ایک عجیب خلقت کے ساتھ بنایا، شاندار زمین اللہ نے بچھونا، زبردست قسم کا بچھونا اللہ کی طرف سے بنائے، تو اس لیے اللہ نے اس کو بطور احسان کے ذکر کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بنا، اور اس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ اس لیے کہ وہ گھر جس میں فرش ہو چھت نہ ہو وہ گھر مکمل نہیں ہے، وہ گھر جس میں فرش تو ہو لیکن چھت نہ ہو
تو وہ گھر مکمل. والسماء بناء، اس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا. وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمانوں سے پانی اتارا. اگرچہ پانی بادلوں سے اترتا ہے لیکن اس کی نسبت آسمانوں کی طرف بھی کی جاتی ہے، اس لیے بادل کہاں چلتے ہیں؟ آسمانوں سے کی طرف سے بادل آتے ہیں، اس لیے وہاں سے بارش ہوتی ہے. وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمانوں سے تمہارے لیے پانی کو اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس سے میوے تمہارے لیے کھانے کے واسطے نکالے اس سے میوے کھانے کے واسطے. دیکھو، زمین سے اللہ نے پانی نکالا، آسمان سے اللہ نے پانی اتارا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پانی کے ذریعے سے زمین کو طاقت عطا فرمائی اور جان عطا فرمائی، حیات عطا فرمائی. اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے غلے، پھل پھول، میوہ جات اللہ نے پیدا کیے جو انسان کی زندگی کا گزران ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ترکاریاں، غلے، پھل پھول، اناج اللہ پاک پیدا نہ کرتا تو انسان اس زمین پر بغیر کھائے پیے جی نہیں سکتا تھا. تو اللہ نے اس کا مکمل انتظام کیا اور فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے اس زمین سے میوے نکالے ہیں کھانے کے واسطے. کیسے پیارے پیارے رنگ برنگے کے پھل ہیں، کیسی کیسی شکلیں ہیں، کیسے کیسے ذائقے ہیں. کسی ملک کے آم کا ذائقہ کچھ ہے، کسی ملک کے آم کا ذائقہ کچھ ہے، کسی زمین کا جو ہے چاول خوشبو اور ذائقے میں جدا ہے، کسی ملک کا اور کسی شہر کا جدا ہے. کہیں کی ترکاری کا حال عجیب ہے، کہیں کی ترکاری کیسی ہے. تو پوری زمین پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ترکاریوں کا اور پھل غلے اور پھل پھول کا انتظام کیا. جب یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں تمہیں ملی ہیں اور تمہاری عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ تمہارے معبودان باطلہ میں سے کسی نے بھی اس کو نہیں بنایا، اس لیے کہ ان تمام کی تمام چیزوں اور تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کر لیا تھا. تو جب جو چیز انسان کے پیدائش سے پہلے تیار ہو گئی تو اس پر کیسے یہ مشرکین مکہ دعویٰ کریں کہ ہمارے معبودوں نے یہ بنایا؟ تو ان کو بھی اس بات کا اقرار تھا کہ آسمان کس نے بنایا ہے، زمین کس نے بنائی ہے، بارشیں کون اتارتا ہے، زمین سے غلہ پھل پھول کون نکالتا ہے، اللہ نکالتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے دلائل عقلیہ ہیں. عقل انسان کی اس کو تسلیم کر رہی ہے کہ رب نے کیا، یہ رب نے کیا، یہ رب نے کیا. تو جب اللہ پاک نے ایسے دلائل بیان کیے جس کے ذریعے سے کافر بھی ان دلائل کو تسلیم کر رہا ہے تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور بندگی صرف اسی کی جائے. تو لہذا کہا فلا تجعلوا للہ اندادا. تو اب اس اللہ کے مقابل کسی کو بھی اس اللہ کے مقابل نہ ٹھہراؤ. وانتم تعلمون، اور تم تو جانتے ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ یہ سارے کام کس نے کیے ہیں؟ یہ سارے کام تمہارے معبودان باطلہ نے، یہ پتھروں نے نہیں کیے. جب یہ سارے کام پتھروں سے نہیں ہوئے، اللہ نے کیے ہیں، تو اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ پاک کی عبادت کرو. تو اس ابتدائی آیت کے اندر ان دو آیتوں میں اللہ نے دو حکم اتارے ہیں. ایک حکم اعبدوا ربکم، کیا کرو اللہ کی، یعنی توحید کو تسلیم کرو. اور دوسرا منہیات میں سے نہیں آئی ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ دوسرا حکم آیا لیکن حکم منہیات کے قبیل سے ہے. ایک اوامرات کے قبیل سے اور دوسرا منہیات کے قبیل سے. اوامرات کے قبیل سے اعبدوا ربکم، توحید کو تسلیم کرو، اور فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو. کوئی خدا کا ساجی اور خدا کا برابر نہیں ہے، کوئی اس کے مقابل نہیں. وانتم تعلمون، اس بات کو تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اللہ پاک کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. اس آیت پاک میں، ان دو آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید کو اس انداز میں ذکر کیا ہے کہ مشرکین مکہ کے سامنے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلائل ذکر فرمائے تو اس دلائل کو سننے کے بعد مشرکین مکہ کے پاس بھی اس کا کوئی جواب انکار پر نہ تھا، وہ بھی اس کو تسلیم کرنے پر مجبور تھے. اس لیے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ انسان کی تخلیق سے ہزاروں سال قبل اللہ نے زمین اور آسمان کو تخلیق فرما کر اور اللہ نے اس کے اندر کا سارے نظام کو جاری و ساری کر دیا تھا. یہ سارا کا سارا جاری و ساری نظام جو تھا، اس جاری و ساری نظام کے اندر اللہ نے بعد میں حضرت آدم کو بھیجا. جب حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا تو آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو آسمان بنا ہوا تھا،
زمین بنی ہوئی تھی، پہاڑ موجود تھے اور آسمانوں سے بارش ہو رہی تھی اور زمین سے غلہ پھل پھول نکل رہا تھا، تو جب یہ ساری چیزیں تخلیق آدم سے پہلے تھی تو اس سے یہ پتا چلا کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، معبودان باطلہ نے یہ چیزیں نہیں پیدا کری، اس لیے مشرکین مکہ اس کا انکار نہ کر سکے۔ تو جب اس کا اقرار کرنا پڑا ان کو اور ان کو ماننا پڑا کہ یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے، تو اب اللہ نے دعوت دی کہ فلا تجعلوا للہ، تو اب اللہ کے مقابل کسی کو نہ ٹھہراؤ، اس لیے کہ جناب یہ ساری کی ساری چیزوں کی پیدائش تم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو، لہذا عبادت کا حق بھی کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اب آپ دیکھیں امام راضی رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے کہ اس آیت پاک سے یہ بات واضح طور پر پتہ چل گئی کہ انسان ہزاروں عبادت بھی کر لے تب بھی ان عبادتوں کے بدلے میں کسی ثواب اور نیکی کا مستحق نہیں ہوتا۔ ان دو آیتوں کی تفسیر سے اور غور کرنے سے پتہ چلا کہ انسان ہزاروں قسم کے مجاہدے اور ریاضات اور عبادتیں کر لے، ان تمام کی تمام عبادات پر اس کے لیے ثواب اور اجر اور نیکی کا انسان حقدار نہیں ہے۔ انسان کسی بھی ثواب اور نیکی کا حقدار نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ تمام کی تمام عبادات جس کو انسان کر رہا ہے یہ دراصل شکران کے قبیل سے ہے کہ اس نے تم کو عدم سے وجود دیا، پھر وجود دینے کے بعد تمہاری پرورش کا سارا انتظام کیا، زمین کو بچھایا، آسمان بنایا، پانی اتارا، غلے نکالے، پھل پھول نکالے، اور اس نے تم کو کھلایا پلایا، تمہاری خواہشات کو پورا کیا۔ تو جب یہ سارے کے سارے انعامات اس پروردگار عالم کی طرف سے بے پناہ تم پر ہوتے چلے گئے، تو اب تم پوری زندگی بھی اس کی عبادت کرو تو یہ عبادت تمہاری بطور کس کے ہوگی؟ شکرانے کے ہوگی، بطور۔ تو اس عبادت پر کوئی ثواب اور کسی نیکی کا انسان بظاہر مستحق نہیں۔ کسی بھی نیکی پر انسان، کسی بھی نیک کام پر انسان اجر کا مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے بطور ادائے شکرانہ کے ہو رہے ہیں کہ جس رب نے اتنا کچھ کر دیا تو وہ رب اس کا مستحق ہے کہ تم شکرانے کے طور پر اس کی بندگی کرو۔ تو یہ بندگی بطور شکرانہ کے کروائی گئی ہے، لیکن وہ رب بڑا کریم ہے، وہ رب بڑا فضل والا ہے کہ عبادت تو تھی بطور شکرانہ کے، اس نے اپنے فضل سے کہا کہ شکرانہ بھی ادا ہو جائے گا اور ثواب بھی تم کو اپنی طرف سے دے دے گا، وگرنہ ثواب کے مستحق، ثواب کے لیے عبادت نہیں ہے۔ اس لیے انسان کسی نیکی، کسی بھی اجر و ثواب کا بظاہر مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ساری عبادت بطور شکرانہ کے ہو رہی ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں، ایک بادشاہ ہے، اس نے کسی کے ساتھ انعامات کا برتاؤ کیا، انعامات کا سلوک کیا۔ کسی بادشاہ نے کسی اپنی رعایا میں سے کسی کے ساتھ انعامات اس کو بہت سارے عطایا سے نوازا، تو اس عطایا سے نوازنے کے بعد وہ رعیت جو ہے، رعایا کے اندر وہ فرد جو ہے اپنے بادشاہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ تو یہ شکر بجا لانا بادشاہ کا یہ انعامات کے استحقاق حصولی کے لیے ہے یا اس نعمت کے شکرانے کے طور کے اوپر ہے جو بادشاہ نے پہلے کیا ہے؟ اب اگر کوئی رعایا اپنے بادشاہ کا شکریہ ادا کرے، بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے بڑے احسانات کیے اور آپ تو بڑے کریم ہیں اور آپ تو بڑے کرم والے ہیں، آپ تو بڑے سخی ہیں اور آپ تو بڑے یہ ہیں اور آپ تو بڑے وہ ہیں، اس طرح کر کے وہ اپنے بادشاہ کے لیے شکریہ کے کلمات کہے اور بعد میں کہے کہ چونکہ میں نے شکریہ کے کلمات ادا کیے ہیں لہذا بادشاہ اس پر مجھے کیا دے دے؟ انعامات دے۔ تو کیا کہا جائے گا کہ یہ شکریہ کے کلمات آپ اس نعمت کے بدلے میں کہہ رہے ہیں جو بادشاہ نے تم پر انعامات کی شکل میں تم پر کیے ہیں۔ تو اس شکریہ کے ادا کرنے پر تمہارے لیے بادشاہ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ہے، یہ تو سارا کا سارا تم اس شکرانے کے اس نعمت کے بدلے میں کر رہے ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 عدالتیں ہوں گی۔ دیکھو بھائی غور سے لینا،
قیامت کے دن 3 عدالتیں ہوں گی۔ نمبر 1 عدالت، قیامت کے دن 3 عدالتیں ہوں گی۔ نمبر 1 عدالت جس میں انسان کی نیکیاں جمع ہوں گی، انسان کی نیکیاں بھری ہوں، ایک دفتر ہوگا نیکیوں سے بھرا ہوگا۔ دوسرا دفتر ہوگا، دوسری عدالت، دوسرا دفتر ہوگا، اس میں اللہ کی نعمتیں بھری پڑی ہوں گی۔ اور تیسری عدالت اور دفتر ہوگا جس کے اندر انسان کے گناہ بھرے پڑے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے انسان کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس دفتر کو آگے کیا جائے گا جس میں کیا بھری ہوئی ہیں؟ نعمتیں بھری ہوئی ہیں۔ اور بندے سے پوچھا جائے گا کہ اس نعمت کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ وہ نیکی کری۔ کہا جائے گا اس نعمت کے بدلے میں یہ نیکی۔ پھر ایک اور نعمت نکالی جائے گی، کہا جائے گا اس نعمت کے بدلے میں کیا کیا؟ یا رب وہ نیکی کری، برابر کر کے اس کو ایک طرف۔ پھر لائی جائے گی نعمت، کیا کیا؟ یہ نیکی کری۔ حدیث میں آتا ہے کہ نعمتیں آتی رہیں گی، ادھر سے نیکیاں آتی رہیں گی، اس طرح ہوتے 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 اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ نعمتوں کا دفتر ابھی باقی ہوگا۔ اب انسان کے پاس ان نعمتوں کے بدلے میں کچھ بھی نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے ابھی تو نعمتیں بھی باقی ہیں، اس کا تو نے حساب دینا ہے۔ اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ آپس میں برابر سرابر ہو بھی گیا تو اس کے بعد تیسرا دفتر کھولا جائے گا جس میں گناہ ہوں گے۔ پوچھا جائے گا کہ اس گناہوں کو کر کر آیا، اس سے بچاؤ کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ اب انسان کی آنکھیں جھکی، نعمتیں چلی جائیں گی، نیکیاں چلی جائیں گی نعمتوں کے جواب میں، نیکیاں ساری نعمتوں کے جواب میں ختم۔ اب رہ گئے گناہ، تو گناہ کا دفتر خالی رہ جائے گا۔ اب اس گناہ کے دفتر کو معاف کرنا صرف رب کا فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ رب کا فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے کہا کہ بندو اپنے پروردگار کی جو تم عبادت کرو گے، یہ عبادت تمہاری اس لیے کرنا، یہ عبادت تم نے اس لیے کرنی کہ تمہارا رب تم پر احسانات کی بارش کر چکا ہے۔ اتنے انعامات اس اللہ نے تمہارے اوپر کر دیے کہ تم اس نعمتوں کے بدلے میں شکرانے کے طور پر ساری زندگی بھی اللہ کی عبادت کرتے رہو، تو اس اللہ پاک کی عبادت کے بدلے میں وہ تمہاری نعمتیں پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی نعمتوں کا تم بدل ادا نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے واسطے، سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل، اور تم تو جانتے ہو۔ اعبدوا ربکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ عبادت یہ ایک قرآن پاک کا عجیب حکم ہے، پورے کے پورے قرآن کے اندر یہ حکم جگہ جگہ ذکر کیا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ سورۃ البقرہ کے اندر توحید کا بیان کل 3 جگہ پہ آیا ہے۔ توحید کا بیان کل 3 جگہ پہ، توحید کا بیان کل 3 جگہ کے اوپر ہے۔ نمبر 1 یہی آیت، نمبر 2 دوسرے پارے کے تیسرے رکوع کے اندر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تیسرا توحید کا بیان آیا ہے سورۃ البقرہ کے اندر تیسرے سپارے کے پہلے صفحے پر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ توحید کا بیان سورۃ البقرہ میں کل 3 مرتبہ آیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کل 3 قسم کے شرک میں مبتلا تھے۔ کتنے قسم کے؟ کل 3 قسم کے شرک میں مشرکین مکہ مبتلا تھے۔ نمبر 1 شرک فی الدعاء، وہ اللہ تعالی کی طرح اوروں کو بھی غائبانہ پکارا کرتے تھے اس عقیدے سے کہ جیسے اللہ پکار کو سنتا ہے، ایسے ہمارے یہ معبودان مفروضہ باطل جو ہیں، یہ ہمارے مفروضہ معبود جو ہیں، یہ بھی اسی طرح ہماری پکار کو سن کر ہماری حاجت براری کرتے ہیں اور یہ ہماری حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس آیت پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعبدوا ربکم کے اندر اس بات کو بیان کر دیا کہ پکار کے لائق صرف کون ہے؟
اعبدوا ربکم، پکارو، بندگی کرو. اس لیے بعض مفسرین نے اعبدو کا ترجمہ پکارنا کیا ہے. اے لوگو پکارو اپنے رب کو، یعنی پکار میں صرف اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پکار جائز نہیں ہے. دوسرا مشرکین مکہ جس شرک میں مبتلا تھے وہ نظر و نیاز کا شرک تھا. نظر و نیاز منت کا شرک تھا، یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے غیر کا تقرب حاصل کرنے کے لیے خدا کے غیر کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ بتوں کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، جس کا نام ہے نظر و نیاز منت. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کے اندر اس کی تردید اتاری ہے کہ نظر و نیاز، منتوں اور مرادوں اور چڑھاووں کے لائق صرف کون ہے؟ چڑھاوے چڑھانے ہیں تو صرف اللہ کے نام کے چڑھاؤ، منت ماننی ہے تو صرف اللہ کے نام کی مانو، نظر دینی ہے تو اللہ کے نام کی دو، نیاز دینی ہے تو صرف اللہ کے نام کی دو. اس لیے کہ نظر و نیاز منت جو ہوتی ہے وہ عام طور پر تین ہی چیزوں میں سے دی جا سکتی ہے. تین چیزوں میں سے دی جا سکتی ہے. نمبر ایک زمین کی پیداوار میں سے، جس کو غلہ، پھل پھول، کپڑا، کپاس، اناج، ترکاریاں کہا جاتا ہے. نمبر دو جانور، گوشت، جانور سالم جانور دے دیا، گوشت دے دیا. نمبر تین مال، پیسہ. یہ تینوں کی تینوں چیزیں نظر و نیاز کے اندر دی جاتی ہیں. زمین کی پیداوار جس کے اندر غلہ، پھل پھول، اناج، ترکاریاں، یہ ساری کی ساری، کپڑا، کپاس، لتے جو کچھ ہیں، یہ سارا کچھ نظر و نیاز میں چلتا ہے. اسی طرح دوسری چیز جو نظر و نیاز میں دی جاتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ جانور ہیں، گوشت ہیں، ترکاریاں، مرغیاں ہیں، بکرے ہیں، گائیں ہیں، اونٹ ہیں، بیل ہیں، اور جناب ان کا دودھ ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں منتوں میں، نظر و نیاز میں دی جاتی ہیں. تیسری چیز پیسہ. تیسری چیز تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البقرہ کے اندر دوسرے پارے کے اندر شرک، نظر و نیاز کی ممانعت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کو ذکر کیا کہ یہ تینوں چیزیں عقل مانتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہیں، لہذا ان تینوں چیزوں کا منت اور نظر و نیاز میں حق صرف کس کا ہے؟ اس لیے کہ زمین کو کس نے بنایا؟ زمین سے ترکاریاں کون اگاتا ہے؟ اللہ اگاتے ہیں. لہذا زمین کی تمام چیزوں کو جب پیدا کرنے والا خالق اللہ، تو یہ کس کے نام کی منت پہ جائے گی؟ اللہ ہی کے نام پر منت ہوگی. اچھا، ان جانوروں، ان زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس سے کیا نکالا اللہ نے؟ اناج نکالا، غلہ نکالا، پھل پھول نکالے. اللہ نے اس سے چارہ نکالا. جب اس سے اللہ نے چارہ نکالا تو یہ چارہ تمہارے جانوروں کی حیات بنا. اس سے پانی نکالا جو تمہارے اور تمہارے جانوروں کی حیات بنا. تو اب یہ جانور جو فربا ہوئے، موٹے ہوئے، تازہ ہوئے، ان جانوروں کو پیدا کرنا تو الگ، پیدا کرنے کے بعد ان کو کھانے کے قابل بھی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو جب ان کو کھانے کے قابل بھی اللہ نے بنایا تو لہذا ان جانوروں کو اگر تم نے نیاز میں لانا ہے تو اس جانوروں میں نیاز کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر پیدا کیے، ان سمندروں میں کشتیاں چلائیں. ان کشتیوں میں تم اپنا مال تجارت لاد کر، یا ان جانوروں کی پشت پر تم مال تجارت کو لاد کر ملکوں میں سفر کرتے ہو، اور ملکوں میں جا کر، شہروں میں جا کر تم اس مال تجارت کو فروخت کر کے پیسہ کماتے ہو. تو پیسہ کمانے کے بعد یہ مال تمہارے ہاتھ میں آتا ہے. تو تم بتاؤ کہ سمندروں کو تابع کرنے والا کون؟ کشتیوں کو چلانے والا کون؟ جانوروں کو طاقتور بنا کر تمہارے سامان کو اٹھانے کی قوت پیدا کرنا، یہ کس نے جانوروں کو اتنی طاقت عطا کری؟ سب کچھ اللہ نے کیا. تو سواریاں اللہ نے بنائی، سواریوں کے چلانے کے نظام کو اللہ نے مسخر کیا. لہذا اب مال تجارت کو لے جانے کے بعد جو تمہیں مال ملا ہے تو یہ مال بھی کس نے دے دیا؟ اللہ نے. تو ان تمام کی تمام باتوں کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب اگر تم نے منتیں ماننی ہے، نیاز ماننی ہے، نظر ماننی ہے تو صرف کس کی؟ اللہ کی ماننی ہے. تیسرا جو شرک تھا جو مشرکین مکہ کے اندر پایا جاتا تھا وہ تھا شفاعت قہری.
کہ ہمارے معبودان جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اتنا بڑا درجہ رکھتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر کر ہمیں جنت دلوا دیں گے. تو اللہ نے پھر تیسری جگہ توحید کے مضمون کو ذکر کر کے اللہ نے اس کی بھی نفی کرتے ہوئے کہا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنی، کون ہے جس کی طاقت ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر شفاعت قہری کرے، بزور طاقت زور کے ساتھ اللہ پاک کو مجبور کرے کہ اللہ فلانے کو جنت دے دے اور فلانے کو بخش دے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنی، کس میں طاقت ہے؟ کون سا نبی ایسا ہے؟ کون سا ولی ایسا ہے؟ کون سا حاجی اور حافظ اور عالم ایسا ہے؟ کون سا مجاہد اور کون سا مبلغ اور کون سا شہید ایسا ہے؟ اور کون سا ناری اور نوری اور خاکی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اللہ پر زور دکھائے اور اللہ پاک کو زور دے کر کسی کی سفارش کے لیے مجبور کرے؟ اللہ نے اس کی نفی کرتے ہوئے کہا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں. ایسا کوئی ناری نہیں ہے، ایسا کوئی نوری نہیں ہے، ایسا کوئی خاکی نہیں ہے. تو جب کوئی نہیں تو عبادت کے لائق بھی صرف کون؟ اللہ. دیکھو ایک حدیث سنا کر بس ختم کر رہا ہوں. اعبدوا ربکم، عبادت کرو کس کی؟ اللہ کی. اس پر ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ اور بعض مفسرین نے ایک حدیث مسند احمد کی نقل کی ہے، حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پکی ترین روایت ہے مسند احمد کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اللہ نے حضرت یحییٰ پر وحی بھیجی، اور حضرت یحییٰ پر وحی بھیج کر اللہ نے حضرت یحییٰ سے فرمایا کہ اے میرا بندہ یحییٰ، میں 5 باتوں کا تجھ کو حکم کرتا ہوں، خود بھی اس پر عمل کر اور بنی اسرائیل کو بھی کہہ کہ یہ اس پر عمل کرے. وحی آ گئی، 5 باتیں بتا دی گئی. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان باتوں کو محفوظ کر لیا، لیکن بنی اسرائیل کو بتانے میں کچھ تاخیر ہوئی. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے ہم زمانہ تھے، انہوں نے اللہ کے پیغمبر یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے یحییٰ، اے میرے بھائی، اللہ نے 5 باتوں کے بارے میں آپ کو وصیت فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل کو کہیں کہ وہ اس پر عمل کرے، اور آپ کو بھی کہا. یا تو آپ خود بنی اسرائیل کو جمع کر کر وہ باتیں سنا دیں، اور یا مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی طرف سے وہ باتیں بنی اسرائیل کو پہنچا دوں. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بھائی عیسیٰ، اگر آپ نے سبقت کرتے ہوئے وہ باتیں مجھ سے پہلے بنی اسرائیل کو بتا دیں تو مجھے قوی خطرہ ہے کہ خدا کا عذاب نہ آ جائے، اس لیے کہ حکم کس کو ہوا؟ مجھے یحییٰ کو ہوا ہے، لہذا میں ہی بیان کروں گا. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کی جامع مسجد بیت المقدس کے اندر حضرت یحییٰ نے تمام بنی اسرائیلیوں کو جمع کیا، مسجد بھر گئی، اور اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کری، اور حمد و ثنا کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ اے بنی اسرائیلیوں، اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم فرمایا کہ میں اس پر عمل کروں، اور یہ کہا کہ میں تمہیں کہوں کہ تم ان 5 باتوں پر عمل کرو، لہذا وہ 5 باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں. میں ایک بات اس وقت بتاؤں گا جو ہمارے درس سے متعلق ہے، توحید سے متعلق. نمبر 1، سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ بنی اسرائیلیوں کو کہیں کہ میری توحید میں کسی کو شریک، مجھے اپنا الہ اور معبود اس طرح مانے کہ اس عبادت میں کسی کو بھی شریک، اس عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کریں. اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس میں کوئی اللہ کا شریک نہیں. میرے بندوں سے کہو، بنی اسرائیلیوں سے، کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. اور پھر اللہ نے اس مضمون کو سمجھانے کے لیے ایک بہترین مثال دی، کہا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کوئی آدمی اگر اپنے ذاتی مال سے، اپنے ذاتی مال سے، خالص مال سے، بلا شرکت غیر، اپنے ذاتی مال سے کوئی انسان ایک غلام خریدے اور پھر اس غلام کو خریدنے کے بعد کام پر لگا دے، اور وہ غلام سارا دن کام کرنے کے بعد سارا دن کی کمائی کو اپنے مالک کے علاوہ کسی اور کو جا کر دے دے، تو تم یہ بتاؤ کوئی مالک اس کو گوارا کرے؟ اللہ نے کہا کہ یہ بتاؤ میرے بندو کہ اگر کوئی مالک اپنے مال سے بلا شرکت غیر، اپنے پیسوں سے کوئی غلام خرید لے اور غلام خریدنے کے بعد اس کو کام پر لگا دے، اور وہ غلام اس کام کو کرنے کے بعد سارا دن کی کمائی کو جمع کر کر اپنے مالک کے علاوہ کسی اور کی جھولی میں ڈال دے، تو تم بتاؤ کہ کوئی مالک تم میں ایسا ہے جو اس بات کو اس کو برداشت کرے
حاشا وکلا، تم میں کوئی بھی ایسا مالک نہیں ہے جو اپنے مملوک کی سارے دن کی کمائی اور محنت کو کسی اور کو دینا گوارا کرے۔ تو تم یہ بتاؤ کہ میں تمہارا مالک، تم میرے غلام، میں نے تم کو پیدا کیا اور خالص میں نے اپنی طرف سے پیدا کیا بلا شرکت غیر، اس کے بعد میں نے تم کو کام پر لگایا کہ تم سارا دن اپنے رب کی عبادت کرو، اب تم اس عبادت کے اندر اللہ کے غیر کو شریک کر کے یہ عبادت ان کو دے دیتے ہو۔ تم نے اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کیا، تم نے نماز میں ریا کی، تم نے تلاوت میں ریا کری، تم نے روزہ ریا کے ساتھ رکھا، تم نے حج دکھلاوے کے لیے کیا۔ تو تم بتاؤ، اگر تم کسی غلام کو خرید کر اس کو کام پر لگا دو اور وہ کام کرنے کے بعد سارا دن کی کمائی کو کسی اور کو دے آئے، تو جیسے تم اس کو گوارا نہ کرو گے تو اللہ بھی تمہاری عبادت کے اندر کسی اور کو تم یہ عبادت جا کر دے دو، خدا کے ساتھ کسی کو شریک کر لو اور یہ عبادت تمہاری کسی اور کے لیے ہو جائے، اللہ بھی اس کو گوارا تو نہیں کرتا۔ تو اب کیا کرو؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے دنیا کے انسانوں عبادت کرو صرف اپنے رب کی۔ کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ کیوں؟ الذی خلقکم، اس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا، والسماء بنا، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر نکالے اس سے میوے تمہارے لیے کھانے کے واسطے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل، اور تم تو جانتے ہو۔ دیکھو بھائی، اس کے بعد اگلی آیت ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ یہ آیت قرآن پاک کی اہم ترین آیات میں سے ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ نے قرآن کے معجزہ ہونے کو ذکر کیا۔ قرآن معجزہ ہے، اور تمام انبیاء علیہ الصلوات والسلام کے معجزات ان کی زندگی تک رہے۔ ہمارے پیارے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ہزاروں معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات کے اندر علمی معجزہ جو تھا، جس کا نام قرآن ہے، یہ ایک ایسا معجزہ تھا جو پیغمبر کے زمانے میں بھی تھا اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تا قیامت تک باقی رہے گا۔ کوئی نبی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس کا معجزہ اس کے مرنے کے بعد باقی رہا ہو، ماں سوا محمد مصطفیٰ کے، کہ آپ کی دنیا میں بھی آپ کا معجزہ ہے اور رہتی دنیا تک آپ کا یہ معجزہ باقی رہے گا، اور ایسا باقی رہے گا، ایسا باقی رہے گا کہ ساری دنیا کے کفار کو اس معجزے نے چیلنج کیا ہے کہ تم میری جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ نہ پہلے کوئی لا سکا، نہ اب کوئی لا سکتا ہے، نہ انشاءاللہ آئندہ قیامت تک کوئی لا سکے گا۔ اور معجزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علمی بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے۔ اس پر وجوہ اعجاز کہ قرآن کی وجوہ اعجاز کیا ہیں، کن کن وجوہات کی وجہ سے اس کو قرآن کو معجزہ کہا گیا، معجزہ کہا گیا۔ یہ ایسا عاجز کر دینے والا ہے کہ ساری کائنات کو اس نے چیلنج کر کے عاجز کر دیا۔ اس لیے یہ اہم ترین آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر ذکر کی جائے گی۔ آج کے اس درس کا جو خلاصہ آپ حضرات کے سامنے 2-3 دفعہ میں دہرا چکا ہوں، ذہن نشین کر لیجئے گا، بعد میں اس کا تکرار کرنے کا اہتمام کریں تاکہ یہ باتیں ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جائیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب اليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔